انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم تستمن عینی را، اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مددے۔ بگیردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ را تو پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر رونق افروز بانی محفل، آبروے خاندان حضور بندہ نواز، زیب سجادہ آستان عالیہ حضور سیدی سرکار خواجہ بندہ نواز کے سدراز حضرت مولانا حافظ سید علی الحسینی مدظ اللہ العلی، ان کے برادر اصغر حضرت مولانا مصطفیٰ حسینی صاحب، برادر مکرم حضرت علامہ سید کاشف پاشا مدظ اللہ العلی، حضرت علامہ مفتی عبدالرشید صاحب قبلہ، حضرت علامہ وقار اشرفی صاحب، ڈاکٹر عبدالحمید اکبر صاحب، وہ جمیع عرش مقام سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشہ بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرویں خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلہ نور کا، ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلہ نور کا، یہ جو مہر و ماہ پر اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا، کاف گیسو ہاں دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہاں یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لمع نور کا، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آج کی یہ محفل سیدی سرکار گیسو دراز بندہ نواز خواجہ دکن کی بارگاہ میں ان کے جد کریم کے ذکر کے حوالے سے ہم اور آپ ایک مرتبہ پھر جمع ہیں۔ ہر محفل خطاب کرنے کی نہیں ہوتی، اس لیے کہ خطاب وہاں کیا جاتا ہے
جو جگہ خطاب کرنے کے لائق ہوتی ہے، کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں خطاب کرنا سوء ادب ہے، بے ادبی ہے، وہاں تو صرف اور صرف آموختہ سنانے کے لیے ایک انسان حاضر ہوتا ہے۔ اور چونکہ ہم اہل محبت، اہل عشق ہیں، حضور بندہ نواز جیسی ہستی جو ایک وقت میں صوفی بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، عظیم محدث بھی ہیں، عظیم مورخ بھی ہیں، عظیم شیخ طریقت بھی ہیں، شریعت اور طریقت کا بحر بے کرا بھی ہے، علم نافع ظاہر اور باطن کا جبل شامخ بھی ہیں، ایسی ہستی جس کے صرف گیسو دراز نہیں تھے بلکہ ان کے افکار بھی دراز تھے، ان کے تخیلات بھی دراز تھے، ان کے تفکرات بھی دراز تھے، اور آج ان کا سلسلہ بھی دراز ہے، ان کی نسل بھی دراز ہے، اور ہم ان کی چوکھٹ پر بیٹھ کر کے اپنی بھی درازی عمر بالخیر کی خیرات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو بھی عمر دراز عطا فرمائے، ہم سب کو عمر دراز عطا فرمائے، اور اس محفل کو اللہ رب العزت جو ایک بے مایا بندے کو گفتگو کے لیے آپ نے بٹھایا ہے، اللہ کرے میں سبق سنانے میں، آموختہ سنانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ جس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اہل محبت، اہل عشق، اس کو آیہ تطہیر کہتے ہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے باضابطہ طور پر اہل البیت کا نام لے کر ان کی تطہیر کا ذکر فرمایا ہے، انہیں ہر رجس سے، ہر نجاست سے، حتیٰ کہ رجس کا معنی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں اتنے معنی بیان فرمائے۔ رجس کا ایک مطلب شرک ہے، رجس کا ایک مطلب کفر ہے، رجس کا ایک مطلب زنا ہے، رجس کا ایک مطلب بدکاری ہے، رجس کا ایک مطلب جھوٹ بھی ہے، رجس کا ایک مطلب شکوک اور شبہات بھی ہے، رجس کا ایک مطلب غیبت بھی ہے۔ امام رازی کہتے ہیں رجس کے جتنے معنی بن سکتے تھے اللہ نے ہر رجس سے اہل بیت کو پاک فرما دیا، ان کی تطہیر فرما دی۔ اب اللہ رب العزت نے تو آیت میں بیان فرمایا، یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن اجمال میں بات کرتا ہے، قرآن کبھی تفصیل میں نہیں جاتا، اس لیے کہ کم و بیش 6666 آیتوں کے اندر پورا نظام حیات پیش کرنا ہے، پورا نظام زندگی پیش کرنا ہے، انداز بندگی پیش کرنا ہے، جنت کا نقشہ کھینچنا ہے، جہنم کی عذاب کو بیان کرنا ہے، انبیاء کے قصص بیان کرنا ہے، اس لیے قرآن اشارے دیتا ہے، اللہ اکبر، اور اجمال میں گفتگو کرتا ہے۔ یہ قرآن کی فصاحتوں کا عالم ہے، یہ قرآن کی بلاغت کا عالم ہے، اللہ اکبر۔ دنیا میں جتنی بھی زبانیں فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے دعویٰ کر سکتی ہے، اس میں سب سے فصیح زبان قرآن مقدس کی زبان ہے، اس سے زیادہ فصیح زبان دنیا میں کبھی آ ہی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر۔ قرآن اجمال بیان کرتا ہے، جگہ جگہ جب قرآن اجمال بیان کرتا ہے تو اس کی تفسیر کے اندر کہ اب اس کا کیا مطلب ہوگا بہت سے اختلاف پائے جاتے ہیں، یہ بھی قول ہے، یہ بھی قول ہے، یہ بھی قول ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیہ تطہیر کے نزول کے بعد سارے اختلافات کا خاتمہ فرما دیا۔ جب آیہ تطہیر نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہر گندگی اور نجاست کو اہل بیت سے دور کر دی جائے گی، اہل بیت سے دور کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا اللہ اکبر، تطہیر کے بعد پھر تطہیر کا تذکرہ بھی فرمایا، اللہ اکبر، انہیں مزید پاک کیا جائے گا۔ اور اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں، ایک بات میں پاکی کے حوالے سے رکھ کر کے اصل عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ پاک کرنے والے کی طاقت پہ
پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کسی چیز کو پاک کرنا۔ مثال کے طور پر اگر کسی کپڑے پہ نجاست لگی ہو اور وہ کپڑا کسی بچی کے ہاتھ میں دے دیا جائے، اسے پاک کرو، تو بچی اپنے طور پہ پاک کرے گی۔ کس طرح سے پاک کرے گی؟ دھوئے گی تو دھبا رہنے کی گنجائش رہ جائے گی۔ اس کی ماں کے ہاتھ میں دیں گے، اس سے زیادہ طاقتور ہاتھ ہے، دھبا ختم ہوگا، لیکن جب وہ نچوڑے گی تو کچھ قطرے رہ جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر پھر کسی مرد کے ہاتھ میں دیں گے تو کمزور مرد اپنے اعتبار سے نچوڑے گا، طاقت مرد اپنے اعتبار سے نچوڑے گا۔ گویا کہ جیسی جیسی طاقت بڑھتی جائے گی، پاکی کا مزاج بڑھتا جائے گا۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے، ملانے کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ اکبر، فیصلہ کس نے کیا ہے؟ یہ فرشتوں کے ہاتھ میں پاکی کا مسئلہ نہیں دیا گیا، مخلوق کے ہاتھ میں نہیں دیا گیا۔ فرمایا انہیں پاک کون کرے گا؟ انہیں پاک کرنے والا اللہ ہے۔ اب اللہ کی جو طاقت ہے پاک کرنے کی، اللہ اپنی شان کے مطابق ان کو پاک فرما دے گا۔ کس شان سے اللہ نے پاک کیا ہوگا، کس شان سے اللہ نے پاک کیا ہوگا۔ اسی لیے دیکھو ہر نسل میں ایک دو پشتوں کے بعد بگاڑ پیدا ہوتا ہے، لیکن جن کو پاک کیا ہے وہ نسل مصطفیٰ ہے۔ جہاں حسن ہے، جہاں حسین ہے، وہیں پر جب 5 صدیوں کے بعد آتا ہے تو اللہ اکبر، بندہ نواز جیسا شہزادہ کہیں نظر آتا ہے، کہیں غوث پاک جیسا شہزادہ نظر آتا ہے، کہیں غریب نواز جیسا شہزادہ نظر آتا ہے، کہیں محبوب الہی جیسا شہزادہ نظر آتا ہے۔ اور قیامت کے قریب جب سب کی نسل بگڑ جائے گی، قیامت کے قریب سب کی نسل بگڑ جائے گی۔ کتنی بگڑے گی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کپڑے پہن کر بھی عورتیں ننگی رہے گی۔ تو کس کس کی نسل کی رہے گی وہ بتاؤ نا، کس کس کی؟ نسلیں تو سب کی ہوگی، کس کی باقی رہے گی، کس کی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اندازہ فرمائیں گلبرگہ شریف والوں، گرد نواز سے آنے والوں، اہل بیت کی شان سمجھتے جانا، اس لیے کہ کوئی خطاب تو ہونا نہیں ہے، لیکن بات توجہ سے سنے، غور فرمائیں۔ قیامت کے قریب عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی رہے گی، مرد ایسے راستوں میں زنا کریں گے جیسے جانور جو ہے راستوں کے اندر اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ غور کریں، یہ حالت ہوگی۔ لیکن جس وقت توجہ فرمائیں، لیطہرکم تطہیرا کی برکتیں، لیطہرکم تطہیرا کی برکتیں، جب اوروں کی اولاد راستوں پہ زنا کرے گی، جب اوروں کی اولاد میں کپڑے پہن کر عورتیں ننگی رہے گی، جب لوگ سود میں ڈوب جائیں گے، تب بھی لیطہرکم تطہیرا جن کی شان ہے، اس گھرانے میں ایسا بیٹا ہوگا جس کے پیچھے عیسیٰ جیسا پیغمبر نماز پڑھتا نظر آئے گا۔ لیطہرکم تطہیرا کی شان، یہ اس شان سے اللہ نے انہیں پاک کیا۔ لیکن اب یہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ نے پاک کیا؟ یہ آیت نازل ہوئی ام المومنین ام سلمہ کے گھر میں، اور جب آیت نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ فرمایا اینہ فاطمہ، سیدہ موجود تھی، اور اینہ فاطمہ کہاں ہے؟ اپنے دائیں طرف بٹھایا، پھر اس کے بعد مولا علی کو بلایا، اپنے بائیں طرف بٹھایا۔ آپ کی توجہ میری طرف شاید یقیناً ہے کہ نہیں، یہ میں نہیں جانتا، ہاں کیونکہ میں چھوٹی کرسی سے بیٹھا ہوں تو آپ کے سر نظر آتے ہیں، آپ کے چہرے نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن امید ہے کہ مجھے تو آپ کی توجہ کی ضرورت کم ہے۔ جو میری پشت پناہی کر رہا ہے اس طرف حضور بندہ نواز کی توجہ درکار ہے۔ حسین پاک کا ذکر حسینی کی چوکھٹ پر ہو تو یہ میرے مقدر کی معراج ہے۔ ہمارے وہ ناظرین کہہ رہے تھے کہ میری کیفیت میں جانتا ہوں، ہم نے کہا یہ آپ ہی کی نہیں، یہ سب کی کیفیت ہے۔ ہاں اس لیے کہ بندہ نواز کو سبق سنانا، استاد جتنا بڑا ہوتا ہے نا وہاں اتنی محتاط بات کرنی پڑتی ہے۔ ہاں تو آپ غور فرمائیں ذرا، عرض کیا کر رہا تھا، توجہ کریں۔ آپ میری بات اگر باتیں بیچ میں آپ کرو گے نا، اٹھک بیٹھک کرو گے، مضمون میرے ذہن سے نکل جائے گا۔ خدا کے لیے آپ ایسا نہ کریں۔ بہت خوبصورت محفل سجائی سجادہ صاحب نے، اور
یہ اپنے والد کے، اپنے دادا کے، اپنے خاندان کے سچے جانشین، ہم دعا بھی کرتے اور ہیں بھی ماشاءاللہ کہ، اور حضرت سیدی خسرو پاشا رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد یہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلا محرم ہے، اللہ ان کے درجات بھی بلند فرمائے، اور اللہ پاک اپنی شان کے مطابق امام علی مقام کے شہزادے کو ان کے جد کریم کا پڑوس نصیب فرمائے۔ مضمون ذہن سے نکلتا ہے اگر آپ چلت پھرت کرتے ہیں تو، لیکن تھوڑا سا میں منتظمین سے بھی جو ہے وہ تعاون چاہوں گا کہ وہ کسی کو کچھ نہ کہے، چھوڑ دے، جیسے چوکھٹ سرکار بندہ نواز کی ہے، ذکر ان کے جد کریم کا ہے۔ اب ایک بار درود شریف پڑھ لیں، بات آگے بڑھاؤں۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ اہل بیت کی معرفت حاصل کرو۔ جب آیہ تطہیر نازل ہوئی تو چونکہ حضور کی بیویاں حضور کی گھر والی ہیں، اہل بیت ہیں، اس میں کسی شریف النفس انسان کا اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ ہر شوہر کی بیوی اس کی گھر والی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں بھی محرے میں کہا جاتا ہے، آپ کے یہاں بھی کہا جاتا ہوگا، میری گھر والی نے ایسا کیا، میری گھر والی نے، تو بیوی گھر والی ہے، اس میں کسی اہل خیرت کو، اہل شرافت کو اختلاف ہے ہی نہیں۔ لیکن ان کے علاوہ کون ہے گھر والا، وہ اللہ کے رسول بتانا چاہ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول نے اتنی کثرت سے بتایا، اتنی کثرت سے۔ پہلے جب آیت نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے سیدہ کو اپنے بازو میں بٹھایا، اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹی پرایا مال ہوتی ہے، توجہ کرنا، بیٹی پرایا مال ہوتی ہے، اور تمہاری بیٹیاں پرایا مال ہوتی ہے، جسے اللہ نے مختار کل بنا کر بھیجا، اس کی بیٹی پرایا مال نہ تھی۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے اپنی شاخ کے باہر نہیں دیا سیدہ کو، 3 شہزادیوں کو تو دیا لیکن سیدہ کو نہیں دیا۔ کبھی نہ کہنے والا، نہیں کہنے والا، نہ کہنے والا رسول، کبھی نہ نہیں کہنے والا رسول، جب سیدہ کی بات آتی ہے تو بڑے بڑے بزرگوں کے رشتہ مانگنے پر اس لیے سکوت کر جاتے ہیں کہ میں نے اسی کو دینا ہے جس کا گھر میرا گھر ہوگا، جس کا خاندان میرا خاندان ہوگا، جس کی پشت میری پشت ہوگی، جس کا جد میرا جد ہوگا، جس کا اب میرا اب ہوگا، جس کی شاخ میری شاخ ہوگی۔ اللہ اکبر! توجہ فرمائے، جن لوگوں کے لیے سکوت کیا وہ بھی ہمارے سلاخوں پریشان والے ہیں۔ ہم لوگ ہر صحابی کا احترام کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بیٹھ کر تو میں سینہ تان کے کہہ سکتا ہوں کہ ہم صحابہ اور اہل بیت کے محب ہے، بے دام غلام ہے، اس لیے کہ یہ پیغام میرا نہیں ہے، صرف یہ پیغام حضور بندہ نواز کے سودراز کا پیغام، اور بندہ نواز کے سلسلے میں مرید ہونے کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ صحابہ کے بھی بے دام غلام ہوں اور آپ اہل بیت کے بھی بے دام غلام ہوں۔ ایسا کیوں ہے؟ میں آگے اگر وقت رہا، میرے ذہن میں بات رہی تو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن بات سمجھ لے اتنا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اجنبی گھر میں، دوسرے گھر میں رشتہ نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنے خاندان کا فرد وہ کہ ایک درخت ہو 2 شاخیں ہوں، ایک درخت ہو 2، اور حضور نے فرمایا بھی، کنز العمال کی حدیث ہے، فرمایا تم سب الگ الگ درخت کی الگ الگ شاخوں سے ہو، میں اور علی ایک شاخ کی 2 ٹہنیوں کا نام ہے۔ ایک شاخ کی کبھی آپ نے گلیل بنائی ہو لکڑی کی تو دیکھنا کہ ایک شاخ کی جب 2 ٹہنی نکلتی ہے تو ان کی قربتوں کا عالم کیا ہوتا ہے۔ بالکل اس طریقے سے ہوتی ہے، جو بچپنے میں جنہوں نے لکڑی کی گلیل دیکھی ہوگی، گلیل سمجھتے ہیں نا، اللہ اکبر! توجہ فرمائے، جب یہ 2 اس طرح فرمایا، میں اور علی ایک درخت کی، بلکہ ایک ٹہنی کی، درخت نہیں ٹہنی کی، کتنی قربت ہے! اگر درخت بھی کہتے تو بھی قربت تھی، مگر درخت کہا جاتا، یہ فصاحت ہے مصطفیٰ جان رحمت کی، افصح العرب کی فصاحت ہے، اس لیے کہ درخت کی 2 ٹہنی، ایک ادھر سے نکلتی ہے، ایک ادھر سے نکلتی ہے۔ حضور نے درخت کی 2 ٹہنی نہیں فرمایا، فرمایا ایک شاخ کی 2 ٹہنی، یعنی ایک شاخ کی 2 ٹہنی میں جتنی قربت ہے، فرمایا اتنی قربت مجھ میں اور علی میں موجود ہے۔ اگر آپ ذکر علی آنے پر ایک بات کہوں تو کہہ
सकता हूं। अल्लाह अकबर। इसीलिए तो ये शान है अली मुर्तजा की, ये शान है मौलाए कायनात की कि जब मुस्तफा जान रहमत मौला अली को एक जंग में भेजते हैं तो हाथ उठा के दुआ करते हैं, ए अल्लाह जब तक मैं अली का चेहरा ना देख लूं उस वक्त तक तो मुझे दुनिया से ना उठाना। मौला मुश्किल कुशा को बुलाया, अली तुम भी बैठो, सैयदा को बुलाया तुम भी बैठो, इमाम हसन को बुलाया तुम भी बैठो, इमाम हुसैन को बुलाया तुम भी बैठो, चारों को बिठाया और चारों को बिठाकर हुजूर ने खैबर की बनी हुई काली चादर, जो हुजूर को बहुत पसंद थी, खैबर की बनी हुई काली चादर जिसपे ऊंट के कजावे की नक्शी बनी हुई थी, हुजूर ने वो चादर अपने ऊपर डाल दी। चादर डाल दी। इस तरीके से दुआ कभी नहीं की अल्लाह के रसूल ने, लेकिन आज अंदाज बदल गया दुआ का। जरा ध्यान देना, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, हम इस तरीके से अहले बैत पढ़ते हैं। अगर किसी को घमंड है कि हम अहले बैत का जिक्र ज्यादा कर लेते तो मैंने कहा यह शरफ सुन्नियों से ज्यादा अल्लाह ने किसी के मुकद्दर में नहीं लिखा है। हाँ, ये बात याद रखिएगा। अल्लाह के रसूल ने चादर अपने सर पे डाली और वो चादर में जमा हो गए 5 तन, और उन्हीं 5 तन को हम कहते हैं पंजतन। क्या कहते हैं? पंजतन कहते हैं। चादर डालने में हिकमत क्या थी? अहले इल्म की तवज्जो, इनके मुताले में इजाफा नहीं कर पाऊंगा, तालिब इल्म हूं, लेकिन अगर सही कह रहा हूं तो ये मेरे लिए दुआ करेंगे। तवज्जो फरमाए, चादर डालने में हिकमत क्या थी? चादर डालने में हिकमत ये थी कि पूरी कायनात अलग हो जाए और हम 5 अलग हो जाए। चादर डालने में हिकमत ये थी कि कायनात अलग हो जाए, आसमान अलग हो गया, जमीनें अलग हो गई, सितारों की अंजुमन अलग हो गई, शफक का जमाल अलग हो गया, उफक की सुर्खियां अलग हो गई, जन्नत की बहारें अलग हो गई, जहन्नम का जलाल अलग हो गया, यानी कायनात सब अलग है और पंजतन एक साथ है। अल्लाह अकबर। और फिर हुजूर अब कायनात को बता रहे हैं कि जिस अहले बैत से निजासत दूर करने का फैसला अल्लाह ने किया है, जान लो वो कौन लोग हैं। अर्ज करते अल्लाह की बारगाह में, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ए अल्लाह ये मेरे अहले बैत है, ए अल्लाह ये मेरे अहले बैत है, और तू इनसे नापाकी को दूर कर दे, हर निजासत को दूर कर दे। अब यहां लोग कहते वो चारों थे तो चारों को रखा, वरना करीम तो और भी किसी को ले सकते थे। मैंने कहा यह मुश्किल भी उम्मे सलमा ने हल कर दिया। उम्मुल मोमिनीन पर, मेरी माँ पर, तमाम मोमिनीन की माँ पर अल्लाह रहमत फरमाए। है अगर आप कहते हुजूर तो रहमतुल्लिल आलमीन ने सबको चादर में लेते, कहा अरे करम से लेना और है और खुदा के हुक्म से हुक्म बताने के लिए लेना और है। अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने सिर्फ 5 को लिया चादर में। उम्मुल मोमिनीन ने सोचा इतनी बड़ी बात हो रही है, मैं भी बरकत ले लूं, तो चादर उठाई, सर पे डाली, हुजूर ने चादर हाथ से ले ली, फरमाया तुम खैर पर हो, नबी की बीवी हो, तुम खैर पर हो। अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाए, अल्लाह अल्लाह। और फिर हुजूर क्या कह रहे? अल्लाह ये मेरी अहले बैत है। गौर से सुनना, गौर से सुनना, तवज्जो करना। अल्लाह करे तुम्हें मारिफत अहले बैत नसीब हो जाए, बंदा नवाज की चौखट की गुलामी। अल्लाह अकबर। तवज्जो करे, गौर फरमाए। अल्लाह अल्लाह फरमाया, मैं अर्ज किया मौला ये मेरी अहले बैत है, इनसे हर नापाकी को दूर कर दे, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और जो इनसे मोहब्बत करे तू उससे भी मोहब्बत फरमा, जो इनसे नफरत करे तू उनको अपना दुश्मन बना, जो इनसे जंग करे मैं उससे जंग करूं, जो इनसे सुलह करे मैं उनसे सुलह करूं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ये दुआ कर रहे हैं और हदीस का एंड इस पर होता है। अल्लामा मोमिन शबलंजी और इस तरह से दिगर मुहद्दिसीन एंड ये करते हैं, अल्लाह के रसूल अर्ज करते हैं मौला ये मेरी अहले बैत है और ये मेरे खास लोग हैं, खास लोग, अहलु बैती व खासती, ये मेरे खास लोग हैं। अब यहां मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं, खास लोग का मतलब समझे, कुछ खास लोग का मतलब कुछ समझ में आया? अल्लाह अकबर। कोई बंदे का तारुफ कराना हो, ये आलिम है, मुफ्ती है, खतीब है, अदीब है, पावरफुल है, ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है, 500 जुमले कह दे, बात अपनी जगह है, लेकिन अगर एक जुमला कहा ना कि ये बंदा साहिब का खास है, बस बात खत्म होगी। 500 जुमलों पर एक जुमला गालिब है, ये खास है, ये वजीर आजम का खास है, ये बादशाह का खास है,
बस इसके बाद कुछ बोलने की जरूरत नहीं रहती। क्यों? इसलिए कि पता चलता है जो खास होता है उससे बिगड़ी बनती है, जो खास होता है उसकी सुनी जाती है, जो खास होता है उसकी वजह से फैसले बदल दिए जाते हैं, जो खास होता है उसकी वजह से फैसले तब्दील कर दिए जाते हैं। इसीलिए तो अल्लाह ने 18,000 मखलूकात को पैदा किया, उसमें अंबिया भी है, औलिया भी है, सहाबा भी है, अतकिया भी है, अकवास भी है, नुजबा भी है, नुकबा भी है, अब्दाल भी है, सब है। लेकिन रसूलुल्लाह से बड़ा खास अल्लाह का कोई नहीं है। अरे ये खास है, खास अल्लाह के रसूल कैसे खास है? इकबाल का जिक्र मुझसे पहले दो हस्तियों ने किया। इकबाल ने क्या बयान किया? खास का दर्जा। खास किसे कहते हैं? मूसा अलैहिस्सलाम खास है लेकिन मेरे नबी की तरह खास नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खास है लेकिन मेरे नबी की तरह खास नहीं है। क्यों? इसलिए कि सब अब्द है और तन्हा मुस्तफा जान रहमत अब्दुहू है। इसीलिए जिक्र मूसा हुआ, अब्द कहकर नहीं हुआ। जिक्र नूह हुआ, अब्द कहकर नहीं हुआ। जिक्र इब्राहिम हुआ, अब्द कह के नहीं हुआ। सबके नाम लेके हुए, लेकिन जब बारी आती है खासुल खास की तो जिक्र होता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। आज तक इससे ना यहूदी इनकार कर सका, ना ईसाई इनकार कर सका, ना दुनिया में शिया सुन्नी को इनकार कर सका कि अब्दिही से मुराद कौन है। इसलिए कि उनकी अब्दियत खासा इतनी मशहूर है कि हर मसले में इख्तिलाफ करने वाला भी अब्दियत मुस्तफा पर इख्तिलाफ नहीं करता, इतने खास है वो। लेकिन अब्दिही, अब्दुहू, ये सिर्फ मुस्तफा जान रहमत की खुसूसियत है। इस मर्तबे पे कोई नबी फाइज नहीं है। इकबाल कहते हैं अब्द दीगर, अब्दुहू चीजें दीगर, अब्द दीगर, अब्दुहू चीजें दीगर, ई सरापा मुंतजिर ऊ मुंतजर। अब्द अलग है, अब्दुहू अलग है। अब्द किसे कहते हैं? जो इंतजार करता है। और अब्दुहू किसे कहते हैं? जिसका इंतजार किया जाता है। अब्द किसे कहते हैं? तवज्जो, अब्द किसे कहते हैं? नमाज में गलती हो जाए लौटाना पड़ेगा। अब्दुहू, अब्दुहू अगर सफर की जल्दी की वजह से गलती नहीं, इसलिए कि नबी के करीब से गलती गुजर कर नहीं जाती। हाँ, बल्कि नबी जिस ऊंटनी पे बैठ जाते हैं उससे भी खता नहीं होती। अगर मजमा पढ़े लिखों के साथ आशिकों का है तो कह दूं, कोई ऊंटनी की नकेल नहीं छोड़ता है। नबी ने हिजरत के दिन ऊंटनी की नकेल छोड़ दी। ये मामूर मिनल्लाह है, ये हर जगह नहीं बैठेगी, ये वहीं बैठेगी जहां इसको बैठना है। चारा देखकर, अरे चारा देख के इंसान फिसल जाता है, जानवर की क्या बात है। लेकिन वो इंसान और है और वो जानवर और है। जिस जानवर पर नबी बैठ जाए, तवज्जो, जिस जानवर पर नबी बैठ जाए उस ऊंटनी से खता नहीं होती। उस ऊंटनी को फिसलाने के लिए कोई कर सकता था, चारा रख देता, आ बैठ जा मेरे घर नबी मेहमान, क्या बात है। लेकिन चारे देखकर भी ऊंटनी फिसली नहीं। क्यों? चारा देखकर और ऊंटनियां फिसलती है। जिस पे नबी बैठ जाए अब वो ऊंटनी फिसल नहीं सकती। एक जुमले का इजाफा कर दूं आगे चल के, तवज्जो करें। जिस पर नबी सवार हो जाए, जब वो ऊंटनी के कदम नहीं फिसलते तो जिनको नबी अपने ऊपर सवार कर ले उनके कदम कैसे फिसल सकते? जो हसनैन करीमैन को कहते हैं कि उनसे खता हुई थी। हमने, ये तो बहुत मुकद्दस स्टेज है, हम यहाँ ऐसी बात नहीं करते, बल्कि किसी भी स्टेज पे नहीं करते। ऐसा नहीं कि बंदा नवाज का स्टेज है तो ये बंदा नवाज के नाना का बिंबर है, इसलिए हमें इसका तकद्दुस ख्याल है। लेकिन इतना जरूर कहते हैं उनसे कैसे खता हो सकती। वो हम तो मासूम नहीं मानते नबियों के और फरिश्तों के सिवा किसी को, क्योंकि यही अकीदा बंदा नवाज का भी है, यही अकीदा गौसे पाक का भी, यही अकीदा मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का भी है। और सच्चे मुरीद की पहचान टोपी नहीं है, सच्चे मुरीद की पहचान पीर का अकीदा है। सच्चे मुरीद की पहचान जुब्बे का कलर नहीं है, सच्चे मुरीद की पहचान पीर का अकीदा है।
آپ ٹوپی کسی کلر کی پہنے، لیکن اگر بندہ نواز کے کلر کا عقیدہ سینے سے لگا رکھا ہے تو بندہ نواز کے ساتھ جنت میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ جبہ کسی کلر کا پہنے، مخدوم اشرف کا رنگ والا عقیدہ اگر آپ نے سینے سے لگا رکھا ہے تو آپ جنت میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ورنہ یاد رکھنا، اگر ہم ٹوپی کے کلر میں الجھے رہے اور عقیدے کے کلر کو ہم نے ہلکا کر دیا تو نہ یہاں امان ملے گی نہ وہاں امان ملے گی۔ اس لیے پیر کا سچا وفادار وہی ہے جو مرشد کے عقیدے پر رہے۔ اللہ اکبر! اور یہی سچائی ہے، پیری مریدی کا مقصد یہی ہے کہ پیر اپنا عقیدہ منتقل کرتا ہے۔ یہی تو اہل سنت کا تر امتیاز ہے، جو میرا عقیدہ وہ میرے پیر کا، اس کے 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 پیر کا، یہاں تک کہ جب ہم مولا علی تک پہنچتے ہیں تو عقیدے کی کڑیاں ہماری ویسے ہی جڑتی نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر! نئے عقیدے نکالنے والے سمجھ لیں کہ تم کلر میں الجھے رہ جاؤ گے اگر عقیدے سے کٹ گئے تو، اور جو عقیدے سے کٹے گا وہ کبھی نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے میری گزارش ہے، اس پر توجہ، میں عرض یہ کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ اکبر! نبی کی اونٹنی خطا نہیں کرتی، کس پر نبی بیٹھ جائے، جانور پہ بیٹھ جائے۔ بلکہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے حضور جس جانور پہ بیٹھ جاتے تھے، جتنی دیر تک جانور پہ بیٹھے رہتے تھے اتنی دیر تک وہ جانور نہ پیشاب کرتا تھا نہ پاخانہ کرتا تھا۔ جانور پہ بیٹھ کر بھی ان کو انسان کا شعور عطا کر دے۔ توجہ کرے، یہ رسول اللہ کا بیٹھنا ہے۔ جس پہ حضور سوار ہو جائیں وہ خطا نہیں کرتے۔ جس فاطمہ کو اپنی گود میں سوار کیا ہوگا، وہ فاطمۃ الزہرا سے خطا کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ الگ عنوان ہے۔ عرض کیا کر رہا تھا؟ عبد غلطی کرے تو نماز دہرانے کا حکم ہے۔ عبدہ جلدی کرے، توجہ، عبد کی غلطی گنا رہا ہوں اور عبدہ کی جلدی بتا رہا ہوں، یہی تو بات ہے نا۔ عبد سے غلطی ہوئی تو نماز دہراؤ، اور غلطی جلدی میں بھی ہوتی ہے اور جلدی نہیں ہوتی ہے تو بھی ہوتی ہے، لیکن یہ عبدہ کی غلطی نہیں ہے، عبدہ کی جلدی ہے۔ بار بار لوگ کہتے ہیں مدینے والے انتظار کریں، مدینے والے انتظار کریں۔ حضور علیہ السلام نے 4 رکعت کی نیت کی، جلدی میں 2 رکعت پہ سلام پھیرا۔ بڑے سے بڑا مفتی، خطیب، ادیب، محدث کچھ بھی ہوتا، غوث، کتب، ابدال کوئی ہوتا، کہا اٹھیے اور دوبارہ نماز پڑھیے، لیکن یہ عبد کی بات ہے، اٹھیے دوبارہ پڑھیے۔ لیکن جب عبدہ کی بات آئی، کا محبوب آپ کے لیے قانون بدل دیں گے۔ آپ نے جلدی میں کیا نا، آپ نے جلدی میں کیا۔ اگر کسی کو جلدی نہ بھی ہو اور وہ سفر کرے گا تو وہ تیری ادا کو ادا کرے گا۔ وہ 4 نہیں پڑھنا، قانون بن گیا 2 ہی پہ سلام پھیر دینا، کیونکہ آپ تو دیگر، آپ تو چیزیں دیگر، وہ اور ہے، تو خاص ہے۔ سمجھ میں آیا خاص کا مطلب؟ خاص کا مطلب سمجھ میں آیا؟ وقت ہو جائے تو مجھے اشارہ کر دیجئے گا، مجھے وقت کا بھی خیال ہے، لیکن عنوان میں بڑا پیچھے چل رہا ہوں، جلدی آگے بڑھ رہا ہوں۔ توجہ فرمائیں، اللہ اکبر! توجہ ہے آپ کی، یہ اللہ کا خاص ہے۔ نظریں اٹھے تو قبلہ بدل جائے، یہ اللہ کا خاص ہے۔ نظریں اٹھے قبلہ بدل جائے، یہ اللہ کا خاص ہے۔ نظریں اٹھے قبلہ بدل جائے، یہ اللہ کا خاص ہے۔ اللہ کا قانون ان کے لیے تبدیل ہو جائے، یہ اللہ کے خاص ہے۔ اللہ اکبر! کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ جس کے لیے حجابات اٹھا دے، یہ اللہ کا خاص ہے۔ اور اللہ کا خاص صرف ایک ہی ہے، یعنی وہ خصوصیت خاصہ کے مقام پر، خواص کے مقام پر، سب سے خاص کے مقام پر، عبدہ کی منزل پر، اسے آمینہ کا لال محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ اب دنیا کو پتا چل گیا، اگر اللہ کے پاس بگڑی بنانا ہو تو اللہ کے خاص کو لے جانا پڑے گا تو بگڑی بن جائے گی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، تفسیر در منصور میں علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، آدم کو جنت سے اتارا، خلیفہ تھے بھائی، عام آدمی نہیں تھے، معصوم تھے، عام آدمی نہیں تھے، سارے انسانوں کے باپ تھے، کسی کے بیٹے نہیں تھے۔ ہر باپ کسی کا بیٹا ہوتا ہے، یہ ایک ایسا باپ ہے جو کسی کا بیٹا نہیں ہے۔ ان کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں تیرا بھی باپ ہوں، ورنہ ہر باپ کہتا ہے میں تیرا باپ ہوں۔ غرور اتارنے کے لیے تو نہیں کافی ہے میں تیرا باپ ہوں، یہی ہے نا۔ لیکن آدم وہ ہے، کوئی کہنے والا نہیں کہ میں تیرا باپ ہوں۔ آدم جو سب کے باپ ہیں، بلکہ ابوت کے بھی باپ ہیں،
بس اتنی بات. جو سمجھ گئے, جو نہیں سمجھے اللہ کرے نہ سمجھے, کیونکہ معاملہ بڑا مشکل ہے. یہ ابوت کے بھی باپ ہیں, یہ ابوت کے بھی باپ ہیں. آدم علیہ السلام اترے 200 سال تک یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہتے رہے, اللہ نے جواب نہیں دیا. 200 سال تک اللہ نے, در منصور امام سیوطی لکھ رہے ہیں, 200 سال تک جواب نہیں دیا. لیکن جیسے کہ اللہ وہ جو تیرا خاص ہے, جس کا نام محمد ہے, اس کا واسطہ مجھے معاف کر دے, تو ندا آتی ہے, تو نے کیسے جانا کہ وہ میرا خاص ہے؟ کہ عرش کے پائے پر تیرے نام کے ساتھ اس کا نام, جنت کی حوروں کی پتلیوں پہ تیرے نام کے ساتھ اس کا نام, جنت کی حوروں کی پیشانی پر تیرے نام کے ساتھ اس کا نام. پتا چلا یار کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھنا یہ رسم نئی نہیں ہے. یہ رسم نئی نہیں ہے. یار کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھنا یہ تو حسن ازل کی بھی پسندیدہ رسم ہے. حسن ازل کی بھی پسندیدہ. آدم نے یہ راز کھول دیا, جنت کے دروازوں پر تیرے نام کے ساتھ اس کا نام, حوروں کی پیشانی پہ تیرے نام کے ساتھ اس کا نام, حوروں کی پتلیوں پر تیرے نام کے ساتھ اس کا نام, عرش کے پائے پہ تیرے نام کے ساتھ اس کا نام, جنت کے پتوں پہ تیرے نام کے ساتھ اس کا نام. سمجھ گیا جس کا نام اپنے نام کے ساتھ لکھا وہ تیرا خاص ہے. اللہ نے کہا اپنے لیے کیوں مانگا؟ اتنے خاص کا نام لیا تھا تو اپنی ساری اولاد کے لیے مانگ لیتا, میں سب ہی کو بخش دیتا. یہ خاص ہے. اللہ کا اس طرح خاص ایک ہے جو عبدہو ہے. اب اس خاص تک بھی پہنچنے کے لیے کوئی خاص چاہیے ہے, اس لیے کہ بھائی بہرحال آپ کو تعلق بڑھانے کے لیے کچھ تعلق تلاش کرنا پڑے گا. میں کوئی فلسفہ نہیں پیش کر رہا ہوں, لیکن یہ قرآن سمجھانے کے لیے مجھے تھوڑا سا فلسفیانہ رنگ اختیار کرنا. اور یہ جو میری پشت پر سو رہے نا, اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں اور میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ یہ امام غزالی کے وارث ہے علم فلسفہ میں, جسے بندہ نواز گیسو دراز کہتے ہیں. اس لیے مجھے بھی ذرا حوصلہ ہو رہا ہے کہ میں فلسفیانہ کچھ بات آپ کے سامنے رکھ لوں. توجہ ہے آپ کی؟ توجہ تو بہت اچھی ہے ماشاءاللہ, لیکن توجہ اور فرمائے. توجہ کو بھی توجہ کی ضرورت ہے, اس لیے کہ بات اتنی بڑی ہو رہی ہے. اللہ کا خاص ایک ہے, کیونکہ اللہ کا خاص تو کوئی چاہیے تھا, کیونکہ اللہ نظر میں نہیں آتا, سمجھ میں نہیں آتا. جو سمجھ میں ہے وہ اللہ نہیں, جو نظر میں ہے وہ اللہ نہیں, جو بیان میں ہے وہ اللہ نہیں, جو زبان میں ہے وہ اللہ نہیں, جو تصور میں ہے وہ اللہ نہیں, جو تخیل میں ہے وہ اللہ نہیں, جو خریدا جائے وہ اللہ نہیں, جو بیچا جائے وہ اللہ نہیں, جو ڈبویا جائے وہ اللہ نہیں, جو ڈبایا جائے وہ اللہ نہیں, جسے دودھ پلایا جائے وہ اللہ نہیں, کیونکہ اللہ پیتا نہیں ہے. گوبر اور خون کے بیچ میں اللہ دودھ نکال کر کے تمہیں پلاتا ہے. خدا دودھ پینے لگے گا تو پھر مخلوق کا کیا ہوگا؟ اس لیے جو دودھ پیے وہ خدا نہیں, وہ تو پلاتا ہے. اور شان کس شان سے پلاتا ہے کہ گوبر اور خون کے بیچ سے دودھ نکالتا ہے, نہ خون کا رنگ آنے دیتا ہے, نہ گوبر کی بدبو آنے دیتا ہے. اسی کو اللہ کہتے ہیں. سائغ للشاربین قرآن کہتا ہے. پھر کتنا حلق سے صاف اترتا ہے, جسے ڈاکٹر جس کو سب منع کر دیتے ہیں. 99% مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر جس کو سب منع کر دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں دودھ پیو. جب بچہ کچھ قابل نہیں ہوتا کھانے پینے کے تو اس کو دودھ ہی پلایا جاتا ہے. اور دودھ میں ساری غذائیت اللہ نے رکھی ہے اور ساری لذتیں بھی رکھی ہے. بہرحال ابھی دودھ کی فضیلت نہیں بیان کر رہا ہوں, لیکن توجہ کریں. تو اللہ دیکھتا نہیں, سناتا نہیں, بیان میں نہیں آتا, زبان میں نہیں آتا بس, لیکن اس کی شان یہ ہے کہ تو دل میں تو آتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا, میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے. تو اس کو پانے کے لیے کوئی خاص چاہیے تھا, پھر وہ خاص مل گیا ہمیں, وہ خاص مل گیا. ڈاکٹر نے بھی بتا دیا, عالم نے بھی بتا دیا, اقبال نے بھی بتا دیا, بڑے بڑے عالم نے بتا دیا وہ اللہ کے خاص ہیں. لیکن اب یا رسول اللہ آپ خاص ہیں, ہم آپ کو کہاں پائیں؟ اب آپ کا بھی کوئی خاص بتائیے نا. تو حضور نے بتایا میرے جو خاص ہیں, خاصتی میرے خاص فاطمہ ہیں, میرے خاص علی ہیں, میرے خاص حسن ہیں, میرے خاص حسین ہیں. اب مجھے بتانا پڑے گا کہ یہ نبی کے خاص لوگوں کا مرتبہ کیا ہے. نبی کے خاص لوگوں کا مرتبہ بتانا پڑے گا. اور یہ اردو کی زمین ہے, کیونکہ اردو پیدا یہیں سے ہوئی ہے. میں اردو کے چند شعر پڑھ کر کے آپ کو قرآن سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. بڑی دیوانہ کوشش ہے, لیکن اللہ کرے کامیاب ہو. حضور کا خاص
حضور کا کسی کا خاص کی عظمت کا پتہ کرنے سے پہلے اس کے عام کی اہمیت پتہ کرنی پڑتی ہے. جیسے یہ جو دیوڑی ہے نا بندہ نواز کی، اس بندہ نواز کی دیوڑی پر دربان بن کر کے کون کھڑا رہتا ہے یہ چیک کرنا پڑے گا. تو دربان سے دیوڑی کی اہمیت پتہ چلے گی. اگر کاشی پاشا جیسی ہستی، مفتی وقار جیسی اور مفتی عبدالرشید جیسی اور یہ بڑے بڑے جو مشائخ ہیں، یہ بندہ نواز کی دیوڑی پر دربان بن کے کھڑے ہیں تو کہتے ہیں یار دربان اتنا قیمتی ہے بندہ نواز کی دیوڑی کا، تو یہ دیوڑی کتنی مضبوط ہوگی اور اندر رہنے والے کی شان کیا ہوگی. تو کہا چلو دربان سے پہلے پھر گلی کا پتہ لگاؤ، گلی کتنی قیمتی ہے. وہ دور سے آ رہا ہوں، علامہ صاحب تھوڑا معاف کیجئے گا، تھوڑا ٹائم اگر زیادہ ہو تو معاف کرنا، میں اپنے عنوان پہ دیر سے پہنچ رہا ہوں، توجہ کرے. لیکن اور میں تو سبق سنانے کا شوق پورا کر رہا ہوں، اس لیے کہ جلسے تو بہت ملتے ہیں لیکن یہ محفل جس میں بندہ نواز بنفس نفس موجود ہو، میں کہاں سے لاؤں گا یہ محفل؟ بار سن لیجئے، توجہ. دربان، 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 گلی، اس سے پتہ چلتا ہے گھر والے کی عظمت کیا ہے. اب میں آپ کے سامنے امام اہل سنت کے چند شعر پڑھ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب، امام اہل سنت کے حضور کے خاص لوگ، اس کو معلوم کرنا ہے تو پہلے حضور کی گلی معلوم کرو نا کہ حضور کی گلی کی شان کیا ہے. اب حضور کی گلی کی کیا شان ہے؟ اگر بندہ نواز کی صحبت آپ لوگ زندہ ہے اور آپ میں اردو موجود ہے تو میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. نبی کے خاص لوگوں کو معلوم کرنے کے لیے پہلے میں نبی کی گلی کا تعارف پیش کرنے لگا ہوں. نبی کی گلی کیا ہے؟ تو اہل سنت کا امام اہل سنت کہتے ہیں، 14ویں صدی کا عظیم مجدد کہتا ہے کہ ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم. بس اہل بیت کی غلامی پیش کرو، توجہ کرنا. ہے بیتاب کس کے لیے؟ ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم. اللہ کی مخلوق میں بہت بڑی مخلوق، حجم کے اعتبار سے اس سے بڑی مخلوق کوئی نہیں ہے جسے عرش اعظم کہتے ہیں. لیکن وہ عرش اعظم کیا ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم. اگر تھوڑا چیخ لوں میں اپنی دیوانگی میں تو ایک مجذوب سمجھ کر کے چھوڑ دیجئے گا، اس لیے کہ کسی دوست نے کہا اتنا چیختا ہے مر جائے گا. میں نے کہا اس لیے چیختا ہوں کہ بہروں کو بھی نبی اور آل نبی کی عظمت سمجھ میں آ جائے. اور رہی بات مرنے کی تو میری تو تمنا ہی یہی ہے کہ میں نبی اور آل نبی کی عظمت بیان کر رہا ہوں اور اسی وقت میری روح قفس سے السنو سے پرواز کر جائے. یہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. جس دن تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ اہل بیت کیا ہے، اس دن میری طرح تم بھی راستوں پہ چیخو گے، چلاؤ گے اللہ. اور یاد رکھنا اللہ اللہ فرزانے نہیں چلاتے، ہمیشہ چوٹ لگے ہوئے دیوانے چلایا کرتے ہیں. تو اگر یہ چیخ ہے تو یہ کسی نہ کسی دیوانگی کی نشانی ہے. لیکن مجھے آپ کی سند کی ضرورت نہیں. کسی نے کہا کبھی سوچ تو چلانے سے چہرے کے خد و خال بھی بگڑتے ہیں. میں نے کہا چہرے کے خد و خال اگر چیختے وقت بگڑ جائیں، دیوانوں کو کب پرواہ ہوتی ہے کہ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ مجھے کیسے لگنے سے کیا، مجھے تو وہاں کی فکر ہے کہ وہاں کیسا لگ رہا ہوں. اگر ایک بار بقی سے سیدہ نے مسکرا دیا میری نسلوں کا بیڑا پار ہو جائے گا. ایک بار نجف اشرف سے میرے مولا نے مسکرا دیا میری نسلوں کا بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ. اور یاد رکھنا یہ وہ خاندان ہے کہ کسی کا احسان باقی نہیں رکھتے، جو ان کی ہلکی سی تعریف کرتا ہے یہ اس کے ڈنکے بجا دیتے ہیں. اور جہاں تک کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم احسان کرتے ہیں، تعریف کے محتاج نہیں آل محمد. فوٹو پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا. توجہ سے سنے، نبی کی گلی کی شان ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم ہے. بیتاب جس کے لیے عرش اعظم وہ اس راہ روے نام کا کی گلی ہے. نبی جس گلی میں چلتے ہیں، نبی جس گلی میں چلتے ہیں، نبی جس گلی میں چلتے ہیں، اس گلی کے لیے جو بیتاب ہے اس کو عرش کہتے ہیں. اب بتاؤ جب نبی کی گلی کے لیے
है तो नबी की देवड़ी की क्या शान होगी, उस पर दरबान कौन होगा? तो कहते हैं तेरे दर का दरबार है जिब्रील आजम, तेरे दर का दरबार है जिब्रील आजम। नबी के खास लोगों का जिक्र हो रहा है, अफजल व मफसूलियत की बहस नहीं, सिर्फ फजाइल पढ़ रहा हूं। नबी के दर का दरबार किसे कहते हैं? सिदरा के मकीन को नबी के दर का दरबार कहते हैं। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं तेरे दर का दरबार है जिब्रील आजम, तेरा मदह हर रसूल वली है। जब बताओ गली के लिए अर्श बेताब हो, चौखट पे जिब्रील दरबार हो। जिसकी गली का मुतलाशी अर्श हो तो उसके खास लोग कौन है? और नबी ने खास करके बताया कि ये खास है, उनको खास प्रोटोकॉल दिया गया, उनको वीआईपी कोटा दिया गया खास। सुन ले, अब मैं तकरीर के दूसरे रुख पे आ रहा हूं, तीसरे रुख पे तकरीर खत्म हो जाएगी। अगर मैं समझाने में कामयाब रहा, ये खास लोग हैं, नबी ने बार बार बताया ये खास लोग हैं। तवज्जो तवज्जो, कितने खास है? नबी ने खास प्रोटोकॉल भी अता किया। कितने खास है? सब नबी के कदम चूमे, सब शान वाले। फिर कह रहा हूं अफजल व मफजूलियत का जिक्र नहीं, क्योंकि बंदा नवाज पुश्तों पर है। अकीदा बंदा नवाज से इनहिराफ करके जाना अपने आप को बर्बाद करने के मुतरादिफ है ना। एहतिदाल का जो संगम है सहाबा और अहले बैत के लिए, दक्कन में बंदा नवाज से बड़ा कोई इसका अलमबरदार नहीं। तवज्जो है आपकी? सुन लें, खास लोग। अब इन खास लोगों को हुजूर ने क्या कोटा अता फरमाया, क्या शान दी, सुनिए। अब इन खास लोग की अजमत समझते चले, मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं। नबी अर्श पर गए एक बार, जिस्म रूह के साथ एक बार गए, क्योंकि 36 मरतबा मेराज हुई, 35 मरतबा हुई, 34 मरतबा हुई। इश्क मोहब्बत वाले तो कहते हैं वो सो जाए तो मेराजे मनामी, वो जागे तो खुदा से हम कलामी। गिने कौन? लेकिन रूह और जिस्म के साथ सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा वन नज्मि इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये पूरी तफसील जो है ये मेराजे जिस्मानी के लिए। लेकिन नबी ने एक बार अर्श पे कदम रखा, एक बार रखा अर्श पे कदम, एक बार रखा नबी ने अर्श पे कदम, एक बार रखा। लेकिन अर्श पे जाना नबी की मेराज नहीं, क्योंकि हम जानते हैं मस्जिद अक्सा गए, मस्जिद की मेराज, नबियों को नमाज पढ़ाई, नबियों की मेराज। इसी तरह आसमान पे गए, आसमानों की मेराज। अर्श पे गए, अर्श की मेराज। जन्नत में गए, जन्नत की मेराज। इसी तरीके से जहां जहां गए उनकी मेराज। फरिश्तों से मिले, फरिश्तों की मेराज। जिब्रील से मिले, जिब्रील की मेराज। लेकिन नबी की मेराज इतनी हुई कि तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं, देखने का मजा आज की रात है। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन या उतना। थोड़ा जल्दी चल रहा हूं, तेज चल रहा हूं, वक्त तो बचाने के लिए तवज्जो करें। ये नबी की मेराज है, तो नबी ने अर्श पे कदम रखा। तवज्जो करें, देखिए, तसव्वुर करें, तसव्वुर में लाए, हालांकि वो तसव्वुर में आ भी नहीं सकता, लेकिन कोशिश करें। नबी ने अपना तलवा अर्श पे रखा, नबी के तलवे को एक बार अर्श ने चूमा, नबी के तलवे को एक बार अर्श ने चूमा, वो अर्श की मेराज हो गई। और उस अर्श को क्या कहने लगे हम? अर्शे मुअल्ला। क्या कहने लगे? अर्शे मुअल्ला। तो जुमले पे तवज्जो करना, नबी अर्श पे कदम रखे। नबी के खास लोग बयान करो, नबी अर्श पे कदम रखे, क्या हो जाता है? अर्शे मुअल्ला। नबी अर्श पे कदम रखे, क्या हो जाता है? अर्शे मुअल्ला। नबी जिस पर पैर रखकर उसको पैरों में ले आए, उसको अर्शे मुअल्ला कहते हैं। और फतेह मक्का के दिन जिसको अपने ऊपर कंधों पे उठाने, फर्क समझे, फर्क समझे। अर्श पे पैर है तो वो मुअल्ला है, और जिसको अपने कंधों पे उठा लिए वो अलीयुन वलीयुल्लाह। लेकिन अलीयुन वलीयुल्लाह कलमे का जुज नहीं है, मगर हमारे अकीदे का हिस्सा जरूर है। क्या हस्ती है अलीयुन वलीयुल्लाह? अली मुर्तजा क्या हस्ती है? विलायत हुजूर अलैहिस्सलाम ने दी। जिसका मैं महबूब हूं उसका अली महबूब है। क्या शान अता कि मेरे खास लोग को खास मकाम मिलता है कि नहीं मिलता? तो क्या खास मकाम दिया? तिरमिजी की रिवायत, फरमाया जिसके दरवाजे मस्जिद नबवी में खुलते हैं सबके दरवाजे बंद कर दिए जाएं, सिर्फ 2 दरवाजे खुलेंगे, या तो नबी का दरवाजा खुलेगा या तो की हालत में कोई मस्जिद में नहीं
آ سکتا. جو جنابت کی حالت میں مسجد میں آئے گا یا تو وہ اللہ کا رسول ہوگا جسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں, یا تو وہ اللہ کا ولی ہوگا جسے علی کہتے ہیں. خاص درجہ دیا نبی کے خاص لوگ. ایک اور مثال دے دوں, نبی کے خاص لوگ کی خاص بات. کن کا ذکر لے کے بیٹھے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے, جس دن پتہ چلے گا. میدان محشر ہے, سب نفسی نفسی کہہ رہے ہیں. اس وقت سب کی اماں گزرے گی, سب کے ابا گزریں گے, سب کے تایا چچا سب گزریں گے. کوئی کسی کی خبر نہیں ہوگی, کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوگی, کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں. اور وہ محشر ہے, وہ جلسہ نہیں ہے. استقبال جلسوں میں ہوتے ہیں, محشر میں نہیں ہوتے. مرتبے جلسوں میں بیان ہوتے ہیں, محشر میں نہیں. محشر کو محشر اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں سب نفسی نفسی. محشر اس لیے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. بہت اچھے. پھر کہہ رہا ہوں افضلیت نہیں پڑھ رہا ہوں, صرف فضائل پڑھ رہا ہوں, اس کا خیال کرنا. محشر میں کون پٹھان تھا, کون مغل تھا, کون کیا تھا, کون کیا تھا, عالم تھا, مفتی تھا, ڈاکٹر تھا, انجینئر تھا, خطیب تھا, ادیب تھا, پیر تھا, مرید تھا, یہ تھا, کچھ نہیں. سب کھڑے رہو, چلو سب کھڑے ہیں, نفسی نفسی. ماں بیٹے کو نہیں پہچانتی, بیٹا ماں کو نہیں پہچانتا. یہ منظر ہے نا, سب کو پتا ہے. ایک اور بات بتا دوں, ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی صحیح حدیث ہے, کفن بھی نہیں ہوگا, کپڑا بھی نہیں ہوگا. آقا فرماتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا. تو ام المومنین کا حضور شرم نہیں آئے گی؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی, لوگ دوسرے کو کیا دیکھیں گے. لیکن محشر ہوگا, محشر. اب اس محشر میں خاص لوگوں کی شان, محشر میں خاص لوگوں کی خاص شان. مفہوم مخالف مراد نہیں لینا آپ, لیکن خاص لوگوں کی کیا خاص شان ہے, کیا شان ہے. پل صراط سے لوگ گزریں گے, کوئی کٹ کے گرے گا جہنم میں, کوئی اپنی سرین کو ڈھکیل رہا ہوگا, سب حالت خراب ہوگی, اسی لیے اس کو محشر کہتے ہیں. بایزید جیسے لوگوں کا جگر پگھلتا تھا جب محشر کو یاد کرتے تھے. حضرت بایزید بستامی کو خون کا پیشاب ہوا تو لوگوں نے کہا حضرت علاج کر لیجیے. کہا بیٹا مجھے بیماری نہیں ہے, میدان محشر کو یاد کرتا ہوں تو جگر پیشاب بن کر کے بہتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم جنت مفت میں ڈھونڈ رہے ہیں. بایزید جیسا سلطان العارفین محشر یاد کر کے جگر کو پگھال دیں. اور یہاں فجر کی نماز پوری زندگی کبھی مسجد کا دروازہ نہیں دیکھا. کہ مولوی صاحب ہم جنتی نہیں ہے تو کون ہے؟ بہت اچھے. اللہ نشے کے اندر گھرا رہتا ہے, کہتا ہے کہ میں جنتی نہیں تو کون ہے. زنا کے اڈوں پہ جاتا ہے, کہتا ہے میں جنتی نہیں تو کون ہے. اللہ کے بندو, محشر اسی کو کہتے ہیں جس میں حال یہ ہوگا کہ نبی کا بیٹا کنان جہنم میں جا رہا ہوگا, وہ محشر ہے. نبی کا سگا چچا آزر ابراہیم علیہ السلام کا بچو کی شکل میں جہنم میں جا رہا ہوگا, اسے محشر کہتے ہیں. لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جہنم میں جا رہی ہوگی, اسے محشر کہتے ہیں. نوح علیہ السلام کی ایک بیوی جہنم میں جا رہی ہوگی, اسے محشر کہتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے صرف بدعمل نہیں, نیک عمل کرنے والے بھی جہنم میں جا رہے ہوں گے, اسے محشر کہتے ہیں. عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ, عمل کر کے آئیں گے, عبادت کر کے آئیں گے, پھر بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے. بے عزت اور ذلیل لوگ صرف جہنم میں نہیں جائیں گے, بلکہ اللہ فرماتا ہے عزت دار لوگ بھی. ذوق انک انت العزیز الکریم, عزت دار بننے والوں کو بھی ٹھوسا جائے گا. بہت سفید کپڑے پہن کر استری ٹائٹ کر کے لوگوں کے درمیان عزت دار بنتے تھے, اور تنہائیوں کے اندر موبائل میں کیا کیا دیکھتے تھے, گندگی دیکھتے تھے, نمازیں نہیں پڑھتے تھے. جھوٹے عزت دار بننے والوں سن لو, اللہ اس جہنم میں جو ہے وہ جھونک کر کہے گا ذوق انک انت العزیز الکریم. بہت عزت دار بنتا تھا, چک اللہ کا عذاب. سوچو تو صحیح, میں کتنا بھی میں محشر بیان کروں تو اسی پر وقت جائے, لیکن سنو محشر وہ ہے جہاں نبی کا ایک بیٹا جہنم میں جا رہا ہوگا, نبی کا سگا چچا جہنم میں جا رہا ہوگا, لوط علیہ السلام جیسے نبی کی بیوی جہنم میں جا رہی ہوگی, نوح علیہ السلام کی ایک بیوی جہنم میں جا رہی ہوگی. اور بھی تفصیلات ہے, مگر سنو سنو سنو, جسے محشر کہتے ہیں اس میں نبی کے خاص لوگوں کی خاص شان ہوگی. آقا فرماتے ہیں اللہ لواء الحمد, حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں دے گا, اللہ حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں دے گا, تو میں اپنے ہاتھ سے جھنڈا جس کے ہاتھ میں تھماؤں گا اس کو علی ابن ابو. محشر میں شان یہ ہوگی علی کے ہاتھ میں جھنڈا ہے لواء الحمد کا, اور محشر میں عرش کے نیچے سے آواز آئے گی محشر والوں اپنی
جہاں کسی کی دادا گیری بابا گیری نہیں چلے گی، وہاں حسین کی امی کے نام پر پورے محشر کی گردن جھکا دی جائے گی۔ جہاں عظمت فاطمہ پہ گردنیں جھکے گی اسے میدان محشر کہتے ہیں۔ جہاں کسی کی منقبت نہیں پڑی جائے گی وہاں منقبت فاطمہ اس شان سے پڑی جائے گی۔ محشر والوں گردن، یہ نبی کے خاص لوگ ہیں، محشر والوں گردن جھکا لو، محشر والوں گردن جھکا لو۔ سوائق المحرکہ کے مصنف مفتی اعظم مکہ ابن حجر، محشر والوں گردن جھکا لو۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ نبی کی شہزادی کے لیے۔ اور سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا عالمہ غیر معلمہ، ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ الزہرا اس شان سے گزرے گی بجلی کی کڑک کی طرح۔ جیسے بجلی کڑکتی ایک سیکنڈ میں اور ختم، ویسے سیدہ شان کسی کو دیکھنے کی، سوچے تو صحیح، محشر میں جس کی یہ شان ہے اور جس کی بیٹی کی یہ شان ہے، جس کی بیٹی کی یہ شان ہے، اس کے بابا کی شان کیا ہو؟ ان زبانوں پر لقوہ کیوں نہیں لگ جاتا جو زبانیں یہ بکتی ہے کہ نبی اپنی بیٹی کی بخشش نہیں کروا سکتے؟ میں نے کہا جس کی بیٹی اس شان سے گزرے گی محشر میں، کسی کی ماں گزرے گی تو بتاؤ، کسی کی بیٹی گزرے گی تو بتاؤ۔ یہ نبی کے خاص لوگ ہیں جن کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، حسن مجتبی سید الاسخیا راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، وہ شہید بلا شاہ گلگو قبا بے کسو دشت غربت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کی اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔ یہ نبی کے خاص لوگ ہیں۔ کیسے خاص لوگ؟ دو کا ذکر ہو گیا، تیسرے کا سن، امام حسن نبی کے خاص لوگ۔ کسی کو غور فرم، آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم سیدنا امام حسن کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے مدینے کی گلی میں پھرتے ہیں، اور امام حسن کو رسول اللہ کے بعد جس نے کندھوں پہ بٹھایا اس کو کہتے ہیں ابو بکر صدیق۔ لوگوں نے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ جو میں نے نبی کو کرتے دیکھا وہی کر رہا ہوں۔ اب لوگ کہتے ہیں تم ان کو خاص کہتے ہو، میں نے کہا یہ میرا مسلک صرف نہیں ہے، یہ فاروق اعظم کا مسلک ہے، ان کو خاص کہنا۔ ان کی کسی کی برا کوئی آپ یزید کو لاتے ہیں ان کے مقابلے میں؟ آپ غور فرمائیں، ابن یزید کو کس کو لاتے ہو بھائی؟ کس کو؟ ایک بات کہوں، ان کا مقابلہ اولاد ہونے کے اعتبار سے کسی سے نہیں ہے۔ ہمارا جو عقیدہ افضلیت ہے، خلافت علی ترتیب، فضیلت علی ترتیب، حضور بندہ نواز نے جو ترتیب بیان فرمائی، مخدوم پاک نے جو بیان کی، غوث پاک نے جو بیان کی، ہمارا اس پر یقین ہے، بابا فرید نے جو بیان کی اس پہ یقین ہے۔ لیکن نسب کی جو جزوی فضیلت ہے کہ اولاد ہونے کے اعتبار سے کوئی ان کا مقابل نہیں ہے، کیونکہ قرآن صرف ان کے لیے کہتا ہے، توجہ کرنا، اگر آپ تھک نہیں گئے تو توجہ کرنا، قرآن صرف ان کے لیے کہتا ہے ابناءنا و ابناءکم، ابنانا یہ نبی کے بیٹے ہیں، یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ خاص سیدنا فاروق اعظم نے کیا۔ دیکھو کیسا خاص کیا، اگر ان کو خاص کہہ دیا، میں نے کہا یہ فاروق اعظم نے کیا۔ سنیے فاروق اعظم، لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں آج کل، تھوڑی سی میں بات کر کے بات ختم اب کرنے لگا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ صحابہ، یہ عمر یہ اہل بیت کا دشمن تھا، یہ عمر تو اس نے تو دروازے کو آگ لگائی۔ میں نے کہا جھوٹ بولتے ہو، جھوٹے ہو۔ ایک بات بتاؤں، اگر اہل بیت کو مانتے ہو تو اس مقدمے پہ بات رکھ رہا ہوں، اور خانقاہ چشتیہ میں بیٹھ کے اپنی ذمہ داری پہ رکھ رہا ہوں۔ میں اپنی گفتگو کا تنہا ذمہ دار ہوں، اگر میرے علماء مشائخ میری تائید کریں تو ان کی اپنی بات ہے، ان کی مرضی، کسی پہ زبردستی۔ لیکن ایک بات کہوں، فاطمۃ الزہرا، توجہ کرنا، اگر ان کا دروازہ فاروق اعظم نے جلا کر کے ان پہ ظلم کیا ہوتا،
تو نسل عمر باقی ہی نہیں رہتی. کیا بات. میں بہت خاص بات خانقاہ چشتیہ میں پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ قرآن کہتا ان شانئک ھو الابتر. قرآن ہے جو تمہیں تانا دے، تانا، اس کی نسل باقی نہیں رکھتے. توجہ، میں بہت خاص بات پڑھ رہا ہوں. اب یہ نہیں کہ یہ سمجھ لے میں بندہ نواز کو خوش کرنے کے لیے ان کے نانا ان کے جد کی بات کر رہا ہوں، لیکن خاص توجہ کرنا، توجہ کرنا. اگر نبی کو تانا دے دو تو نسل ختم ہو جاتی ہے. اس کا دوسرا ثبوت، یزید نے ظلم کیا زینب پر. توجہ، یزید نے ظلم کیا سیدہ زینب بنت فاطمہ پر. 8 بیٹے چھوڑ کے مرا، نسل آگے نہیں بڑھی. ان شانئک ھو الابتر. امام حسین پہ ظلم کیا، نسل آگے نہیں بڑھی. ان شانئک ھو الابتر. امام زین العابدین کو شمر نے ہتکڑیاں ڈالی، نسل آگے نہیں بڑھی. ان شانئک ھو الابتر. اس لیے کہ جو اولاد پیغمبر کو ستائے اس کی نسل ختم ہو جاتی ہے، آگے نہیں بڑھتی. اللہ اکبر. اب اگر عمر نے ظلم کیا ہوتا سیدہ فاطمہ پہ معاذ اللہ، جیسا کہ جھوٹے مکار لوگ کہہ رہے ہیں، تو نسل عمر کیسے آگے بڑھی؟ ان شانئک ھو الابتر یہاں کیوں نہیں؟ آپ کو بتاؤں، سنو. اگر زینب بنت فاطمہ پہ ظلم ہو تو یزید کی نسل کا خاتمہ ہو جاتا ہے. امام حسین پہ ظلم ہو، سیدہ سکینہ پہ ظلم ہو تو یزید کی نسل ختم ہو جاتی ہے. اور عمر فاطمہ پہ ظلم کرتے ہیں اور بابا فرید جیسے لوگ نسل عمر میں پیدا ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے. ارے واہ واہ واہ. اگر چشتی ہو تو کم سے کم اس کا خیال کرو. یہ چشتیت کے لیے سب سے بڑی گالی ہے کہ جو یہ کہے کہ عمر نے دروازہ جلایا. جو دروازہ جلائے گا اس کی نسلیں جل جائے گی، اور تجربہ موجود ہے. لیکن اور ایک بات یاد رکھنا، چلے اگر کسی کی نسل باقی بھی رہی تو اللہ نے ایسے بگڑے ہوئے بچے دیے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ نہ ہوتا تو اچھا ہو. اور اگر فاروق اعظم کی نسل میں بابا فرید ہے تو 2 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہے، یا تو عمر نے ظلم نہیں کیا اور یقیناً نہیں کیا. اس لیے کہ ظالم کے یہاں بھی کوئی فرید آتا ہے، چوروں کے یہاں ولی نہیں آتے. فاطمۃ الزہرا کے مجرم کے گھر بابا فرید آئیں گے. اگر بابا فرید کو ہٹا دو تو نہ چشتیت بچتی ہندوستان میں اور نہ کچھ بچتا ہے. بابا فرید ایک تنہا وسیلہ ہے جہاں سے صابریت بھی زندہ ہے اور جہاں سے چشتیت اور نظامیت بھی زندہ ہے. جس کے نام پہ بندہ نواز گردن جھکاتے ہیں اسے بابا فرید کہتے ہیں. تو جب بیٹے کا اتنا احترام کرتے تھے بابا بندہ نواز، تو ان کے جد فاروق اعظم کا کتنا احترام کرتے. اب عقیدہ فاروق اس لیے کہ ہمارے لیے مشکل کہ ہمارے لیے تو مزے کی بات ہے، ہم لوگ ناصبیت اور رافضیت دونوں سے لڑ رہے ہیں، اس لیے ہمیں دونوں کے مقابلہ کرنا پڑتا ہے. جب ہم جو صحابہ بیان کرتے ہیں تو پھر ناصبیوں کا جو وہ رافضیوں کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے، اور جب اہل بیت بیان کرتے تو ناصبیوں کا بھی. اب سنیے توجہ، اور یہ مشن بندہ نواز کا ہے. بندہ نواز نے جو ضربیں لگائی ہے نا وہ آج تک لوگوں کو تڑپا رہی ہے. میں تو کہتا ہوں ہم نے اپنے بزرگوں کو پڑھا نہیں، اپنے بزرگوں کو پڑھیے، ان کے ملفوظات پڑھیے. اور بابا فرید کا سلسلہ چشتیہ میں رہنا ہمارے لیے فاروق اعظم کو ماننے کے لیے بہت لازم ہے. ورنہ آپ مجھے مانو میرے باپ کو گالی دو تو پھر کیا بنتی ہے. اس لیے میں اس بہت بڑی خانقاہ سے یہ اعلان کر رہا ہوں، میرے علماء اگر میری تائید کر رہے ہیں تو کہ یاد رکھنا بابا فرید فاروقی ہے، فاروقی، اور متفق علیہ فاروقی ہے. آپ نے تو کہا بابا فرید کا تو آپ نے تذکرہ کر دیا. میں نے کہا اگر صدیق اکبر فاطمہ پہ ظلم کرتے تو صدیق اکبر کے نواسوں میں کبھی امام جعفر صادق جیسا بیٹا پیدا نہیں ہوتا. ہم لوگ یوٹیوب والوں کو سن کر کے نہیں بات کر رہے ہیں، بہت اچھے. وہ یوٹیوب کے نابالغ محققین جو نو مولود ہیں ہم ان پر تو اعتماد ہی نہیں کرتے. امام جعفر صادق جس کا ذکر میرے بھائی کاشف پاشا نے کیا، کون امام جعفر صادق؟ اور سنی سے بڑھ کر اہل بیت کا عاشق کون ہوگا؟ امام اعظم ابو حنیفہ کا ذکر کیا نا، میں اس سے وقت ہوتا تو وہ یہ بات کہتے، لیکن ان کے پاس وقت نہیں تھا. میں کہتا ہوں میرے بھائی کی جگہ میں بات کرتا ہوں.
امام اعظم 2 سال تک امام جعفر صادق کے پاس پڑھنے گئے. کتنے سال تک؟ 2 سال. یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. ہم سے زیادہ کون ادب والا ہے بھائی؟ ہمارا تو پورا مسلک ہی ادب ہے. امام اعظم 2 سال تک پڑھنے گئے. ایک دن امام جعفر صادق نے کہا نعمان ذرا میرے گھر میں کتاب پڑھی ہے وہ اٹھا کر کے لاؤ. تو کہا سرکار آپ کے گھر کے اندر وہ کمرے میں جانے کا رستہ کدھر سے ہے؟ امام جعفر صادق نے کہا تو 2 سال سے آ رہا ہے تجھے پتا نہیں ہے کہ میرے گھر میں جانے کا رستہ کدھر سے ہے؟ امام اعظم نے ہاتھ جوڑ کے کہا مرشد آپ گھر میں جانے کے رستے کی بات کرتا ہے، 2 سال سے آ رہا ہوں، ادب کی وجہ سے صرف آپ کے قدموں پر نظر رکھتا ہوں، آج تک میں نے کبھی آپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھا ادب کی وجہ سے. یہ ہے امام اعظم. اس لیے ان لوگوں کو مرتبے ملتے ہیں جو ناپنے تولنے بیٹھتے ہیں. ان کی حیثیت کیا ہے؟ یہ امام اعظم ہے. یہ امام شافعی ہے. امام شافعی، امام شافعی. یہ جتنے ہمارے چاروں امام ہیں نا یہ اہل بیت کے شاگرد ہیں. علم ملا اہل بیت کے دروازے سے. امام اعظم ڈائریکٹ شاگرد امام جعفر صادق کے. امام شافعی امام جعفر صادق کی بہو حضرت نفیسہ مصری جس کو نفیسۃ العلم کہتے ہیں ان کے شاگرد. ایک باپ کا شاگرد ایک بہو کا شاگرد امام شافعی. اور پردے کے پیچھے بیٹھ کے علم حاصل کرتے تھے. وصیت کی تھی وصیت. میں نے کتابیں لکھی مجھے اس پہ اعتماد نہیں ہے. امام جعفر صادق کی جو بہو ہے وہ بھی بہو بڑی عظیم تھی. یہ حسینی گھر کی بہو تھی، حسنی گھر کی بیٹی تھی، نجیب الطرفین سیدہ تھی. نفیسۃ العلم جسے نفیسہ مصری کہتے ہیں وہ نفیسہ مصری کے شاگرد تھے. پردے کے پیچھے بیٹھ کے علم حاصل کرتے تھے. وصیت کی. کتابوں پہ بھروسہ نہیں ہے، سجدوں پہ بھروسہ نہیں ہے، روزوں پہ بھروسہ نہیں ہے. جب محمد ابن ادریس شافعی کا انتقال ہو جائے تو نفیسہ کی گلی سے جنازہ لے کر جانا، اس سیدہ کی گلی سے جنازہ جائے گا، شافعی کی مغفرت ہو جائے گی. تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ حیدری! میدان اہل بیت! میدان اہل بیت! میدان بندہ نواز! نعرہ رسالت! معرفت اہل بیت کے لیے کم سے کم مجتہد ہونا شرط ہے. بچوں کا کام ہے اہل بیت کو سمجھنا. بچوں کا کام ہے جو بیچارے صرف و نحو سے بھی ناواقف ہے، جو اردو میں ابھی بیچارے یزید کا تلفظ جن کو نہیں پتا، جو یزید کو بھی یزید کہتے، ان لوگوں کا کام ہے یہ کہ وہ لوگ آ رہے اہل بیت کی معرفت. یہ شافعی محمد ابن ادریس شافعی کہتے ہیں آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم غدا بید الیمین صحیفتی. کیا کہتے ہیں؟ آل نبی میرا ذریعہ ہے، وہی میرا وسیلہ ہے، اور میرا نام اعمال جو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. کتاب لکھنے کی وجہ سے نہیں دیا جائے گا، نمازیں پڑھنے کی وجہ سے نہیں، سجدوں کی وجہ. اس کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن مضبوط نسبت کا کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں ارجو بہم غدا بید الیمین صحیفتی. میرا نام اعمال جو میرے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ بھی اہل بیت کے صدقے میں دیا جائے گا. نبی کے خاص لوگ ہیں بھائی یہ لوگ. تو جلدی میں بات پوری کر دوں. کیا کہہ رہا تھا؟ یہ عقیدہ فاروق اعظم کا ہے. 2 بات کر کے بات ختم کر دوں گا، ٹائم ہو گیا اب. ہاں، اور ماشاءاللہ آپ ابھی تک واقعی بندہ نواز کی صحبت کا تم لوگوں پر اثر ہے بھائیوں. ہاں یہ بات یاد، لیکن سن لیجئے 2 باتیں عرض کر رہا تھا. پہلے بلکہ 3 باتیں. امام جعفر صادق کا ذکر ہے. یہ نواسے ہیں حضرت صدیق اکبر کے اور پوتے ہیں مولا علی کے. صحابہ اور اہل بیت کے دشمن کدھر جائیں گے تو میرے سمجھ میں نہیں آتا. یہ کیا بک بک کرتے ہیں؟ ادھر تو ایسے شادیاں ہو رہی ہیں، ادھر تو رشتے جوڑے جا رہے ہیں، اور آپ یہاں تبرہ کر رہے ہیں. یہ نہیں، اپنی آخرت سنوارو. دنیا میں نذرانے کے لیے توجہ، جملے پہ توجہ. کاشف میرے بھائی بہت اچھے مقرر، اور یہ تو بندہ نواز کی زمین، علم کی زمین. حضرت ڈاکٹر خسرو حسینی صاحب کے چند اشعار مجھے بھائی نے سنائے راستے میں حیران رہ گیا. اس اعتبار سے ان کا تعارف نہیں تھا. سلسلہ چشتیہ میں یہ بڑا علمی گھرانہ ہے، اور علمی گھرانے کے اچھا انہوں نے علم اپنے تک محدود نہیں رکھا، انہوں نے علم کو عام بھی کیا. ہمارے بڑے عظیم عالم دین مفکر اسلام علامہ قمر الزمان خان صاحب قبلہ اعظمی کہتے ہیں
اگر پوری ہندوستان کی خانقاہیں بندہ نواز کی خانقاہ کی تقلید کر لیتی تو پھر بات ہی کچھ اور ہوتی. کہ اپنے بزرگوں کے نام سے ایک ایک یونیورسٹی قائم کر دیتے نا تو بزرگوں کا نام بھی زندہ رہتا اور اپنا مشن بھی زندہ رہتا. ان لوگوں نے یہ کام کیا، اللہ انہیں عمر نو عطا فرمائے. یہ کوئی بات ہم چاپلوسی کے طور پہ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ نہیں رہتے ہیں تو بھی کہتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ محفل دیکھ کر کے بات نہیں بدلتے، اسی لیے ہم ہر جگہ جاتے بھی نہیں، کیونکہ ہمارا پیشہ ہی نہیں ہے. ہاں تو لیکن بات کیا کہہ رہا ہوں، جو نظرانے کے لیے باتیں کرتے ہیں اور نظر آنے کے لیے باتیں کرتے ہیں نا، تو ان سے میری گزارش ہے کہ صحابہ سے بنا کے رکھو اور اہل بیت سے بھی بنا کے رکھو، کیونکہ وہ آپس میں ایک ہے. تم زبردستی کیا اپنی اوقات بتاتے رہتے ہو. امام جعفر صادق پوتے ہیں مولا علی کے اور نواسے صدیق، اور وہ بھی امام جعفر صادق کہا کرتے تھے کہ مجھے تو علی نے ایک بار جنم دیا ہے، لیکن صدیق اکبر نے تو مجھے 2 مرتبہ جنم دیا ہے. لو صاحب چھٹے امام یہ کہہ رہے ہیں، اگر امام کو مانتے ہو تو امام کی بھی مانو نا. اللہ کا شکر ہے ہماری صحابہ سے بھی بنتی اور اہل بیت سے ہی بنتی ہے. ہاں یہی اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. ہاں تو کیسے میں تھوڑا سا 2 منٹ لوں گا، 2 منٹ سے بھی کم لوں گا، تھوڑا شجرہ پڑھ رہا ہوں امام جعفر صادق کا مادری شجرہ. اور یہ بھی سن لیں، پہلے یہ بھی سن لیں کہ یہ ہوا کیسے. کچھ لوگ آج کل کہتے ہیں کہ امام حسین کا کوئی جو وہ ساڑو ہندوستان میں رہتا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں بھائیو. یہ صرف یوٹیوب کے محققین کی اپج ہے جو ادھر ادھر سے سن کے لائے. امام حسین کا ساڑو کون تھا، یہ چھپانے کے لیے ایک غیر مسلم کو ساڑو بنا دیا ظالموں نے. اہل صحابہ سے دشمنی کی بنیاد پر ہندوستان آ گئے ساڑو کا رشتہ لے کر کے. یہ بات بہت دکھ کی میں کہہ رہا ہوں، بندہ نواز کی روح سے انعام لینے کے لیے کہہ رہا ہوں. عبداللہ ابن عمر کو ساڑو بولنے میں شرم آتی ہے نا تمہیں، اس لیے تم لوگ جو ہے ہندوستان لے کر آئے ساڑو کی رشتہ داری. محمد ابن ابو بکر کو ساڑو بولنے میں تمہیں شرم آتی ہے نا. یہ 2 لوگ تھے امام حسین کے ساڑو، اور تیسرا کوئی ساڑو نہیں تھا. اور اس کا واقعہ بھی یہ ہے، صرف اگر بول دوں عرض کروں، تھک تو نہیں گئے، تھک تو نہیں گئے نا. ہاں میرے یاروں نے مجھے اتنا گھمایا، لیکن میں شکایت نہیں کر رہا ہوں کہ میں تھکا ہوں. بھائیو یہ تو میری زندگی کی اساس ہے. جب ان کا نام آتا ہے تو میری بیٹی چارج ہو جاتی ہے. اور میری تمنا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ میں جب ذکر نبی اور آل نبی کروں اسی وقت مجھے موت دینا، میں اسی حالت میں تاکہ میں بھی تو کہوں نا مولا غلامی کام کرتے کرتے آیا ہوں، بستر پہ نہیں آیا ہوں، کام کرتے کرتے غلامی کرتے کرتے آیا ہوں. یہ بھی اپنی اور یہ بار بار اس لیے یہاں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں دعا کی قبولیت کی جگہ ہے، یہ مقبولیت کی جگہ ہے. توجہ فرمائیں. ایران کی جنگ ہوئی. ایران کی جنگ میں ایران کا جو بادشاہ تھا یزدجرد، نوشیروان کا بیٹا یزدجرد، اس کو یزدگرد کہا گیا ہے، لیکن چونکہ عربی میں گاف نہیں ہے تو جرد کہتے ہیں، لیکن ایران والے گرد ہی کہتے ہیں، یزدگرد. اس کی 3 بیٹیاں تھیں. یہ جنگ چھوڑ کر کے سب بھاگے اور مسلمانوں نے ساری کنیزوں کو، گھر کی عورتوں کو کنیز بنایا، اٹھا کر مدینہ منورہ لائے. جب وہ لے کر آئے نا مدینہ منورہ تو وہ سونے میں 3 بیٹیاں لدی ہوئی تھی. اور جب لدی ہوئی تھی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کئی روایتیں میں ایک روایت سے پیش کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے، ورنہ میں ساری کم سے کم 2-3 تو پیش کرتا، لیکن بہرحال ایک روایت سن لیں. تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ یہ لڑکیاں کون ہیں؟ تو کہا یہ جو لڑکیاں ہیں نا یہ لڑکیاں بادشاہ کی بیٹیاں ہیں اور باقی سب اس کی کنیزیں ہیں. تو کہا اس میں یہ 2 میں جو یہ 3 میں یہ ہے نا یہ لڑکی، یہ بہت غصے سے کچھ کا کچھ کہتی ہے. کیا کہتی ہے؟ تو فارسی زبان جو صحابی جانتے تھے کہا کہ یہ اپنے باپ داداؤں کو کوس رہی ہے کہ نامردوں میں دم نہیں تھا تو مسلمانوں سے لڑے کیوں؟ ہم گھر چھوڑ کے کبھی ہم نے آنگن نہیں دیکھا، یہ آج مسلمانوں کے سامنے انہوں نے ہمیں قیدی بنا دیا، اگر نہیں دم تھا تو نہیں لڑتے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، 2 روایتیں ملتی ہیں لیکن میں ایک پڑھ رہا ہوں، فاروق اعظم کے حوالے سے پڑھ دوں. مولا علی کی بھی روایت ہے. فاروق اعظم نے کہا یہ لڑکی بڑی بہادر ہے، یہ لڑکی بہت بہادر ہے، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ 3 بیٹیوں کو آزاد کر دو اور اس میں ایک کا جو نکاح ہو اس بہادر کے ساتھ، جس کا نکاح ہو اسے حسین ابن علی ہونا چاہیے.
اسی خاتون کو شہربانو کہا گیا ہے. تو ایک بیٹی کس کے نکاح میں گئی؟ امام حسین کے نکاح میں. ایک بیٹی شہربانو کی بہن عبداللہ ابن عمر کے نکاح میں، اور ایک بیٹی محمد ابن ابو بکر کے نکاح میں. یہ تینوں بہنوں اس طرح، ایک صدیق اکبر کی بہو بنی، ایک فاروق اعظم کی بہو بنی، اور ایک مولا علی کی بہو بنی، یعنی رسول اللہ کی بہو بنی. کیا نصیبہ لائے تھے صاحب، بغیر کوشش کے اتنے بڑے بڑے گھرانے کی بہو. تو حضرت عبداللہ سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام تھا سالم. عبداللہ ابن عمر سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام کیا تھا؟ فاروق اعظم کا پوتا، اس کا نام تھا سالم. صدیق اکبر کے گھر میں حضرت محمد ابن ابو بکر سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام تھا قاسم. اور امام حسین کے گھر جو شہزادے کی ولادت ہوئی ان کا نام تھا علی ابن حسین زین العابدین. سالم، قاسم اور زین العابدین سرکار، یہ تینوں خالہ زاد بھائی ہیں. اب اتنی بات سمجھ میں آ گئی. اب آگے بڑھیں. قاسم جو تھے وہ شادی کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی پوتی، یہ پوتے ہیں صدیق اکبر کے، ابو بکر صدیق کی پوتی عبد الرحمن ابن ابو بکر کی بیٹی اسما سے. سمجھا سکا میں آپ کو؟ محمد بن ابو بکر کا بیٹا قاسم، عبد الرحمن ابن ابو بکر کی بیٹی اسما. اتنا سمجھ میں آیا؟ ادھر پوتا ادھر پوتی، یعنی قاسم کی شادی چچا کے بیٹی کے ساتھ ہوئی. اتنا سمجھے بھائی؟ بھائی سمجھی ہوگا، اتنا سمجھے. جب اسما کے ساتھ قاسم کا نکاح ہوا، اسما کے ساتھ قاسم کا نکاح ہوا تو اس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام رکھا گیا ام فروا. اور ام فروا کا نکاح امام باقر کے ساتھ ہوا اور ان سے سیدنا امام زین العابدین پیدا ہوئے. تو یہ جو ام فروا تھی یہ نجیب الطرفین صدیقہ تھی، باپ کی طرف سے بھی صدیقی تھی اور ماں کی طرف سے بھی صدیقی تھی، یعنی دو نسبتیں مل رہی تھی ام فروا کو. اس لیے امام جعفر صادق فخر سے کہتے تھے علی نے تو ایک بار پیدا کیا، ابو بکر نے مجھے دونوں مرتبہ پیدا کیا. یہ صدیق اکبر ہے، یہ فاروق اعظم ہے. بات جو آخری کرنے چلا تھا دو اس میں سے ایک سن لے، اب بات ختم ہوتی ہے. ان کی کوئی برابری نہیں کر سکتا. کن کی؟ انما یرید اللہ. ایک مرتبہ برابری کرنے کے لیے ایک بزرگ آگے بڑھے، بغض میں عداوت میں نہیں، لیکن فاروق اعظم نے پھر ان بزرگوں کو بتایا. جب مال غنیمت زیادہ آیا تو فاروق اعظم نے جتنا نذرانہ بدر کے صحابہ کو دیا، بدری صحابہ کو، اتنا ہی نذرانہ امام حسن اور امام حسین کو دیا. اب سن لیجئے، بس بات ختم ہو رہی. کتنا نذرانہ؟ بدر والوں جتنا نذرانہ کس کو دیا؟ امام حسن اور امام حسین کو. تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر فاروق اعظم کے بیٹے تھے، کہتے ابا یہ تو گلی میں کھیلتے تھے، میں جنگوں میں شریک ہوتا تھا، آپ نے ان کے برابر مجھے نذرانہ نہیں دیا. ارے برابر نہیں دیا، ان سے بڑھ کے نہیں دیا، کم سے کم برابر تو دیتے، کیونکہ ان کی میری برابری نہیں ہے، میرے مجھ سے عمر میں کم ہیں. اب مجھ سے کون کہہ رہا؟ عبداللہ ابن عمر. بغض میں نہیں، عداوت میں نہیں، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی عمر چھوٹی ہے. ان کی عمر، بعض لوگوں کی عمر چھوٹی ہوتی ہے مگر وہ چھوٹے نہیں ہوتے. یہ سبق ہم کو عباس ابن عبد المطلب نے سکھایا، نبی کے چچا نے. جب کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ نبی بڑے؟ کہا بڑے تو وہی ہے، میں پہلے پیدا ہو گیا ہوں. پہلے پیدا ہونا بہت اہمیت کی بات نہیں ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا میں ان سے عمر میں بڑا ہوں، ان سے زیادہ نذرانہ نہیں دیتے، ان کے برابر تو دو. مسلک فاروقی کیا ہے؟ ایسے جذبے رکھنے والوں کو اللہ بابا فرید جیسی اولاد عطا کرتا ہے. فاروق اعظم نے کیا کہا؟ او عمر کے بیٹے عبداللہ، تو حسن و حسین کی برابری کرتا ہے، اگر حسن و حسین کی برابری کرنا ہے تو پھر مجھ سے سن، ان کے نانا جیسا نانا لا، ان کی ماں جیسی ماں لا، ان کی خالہ جیسی خالہ لا، ان کے ماموں جیسے ماموں لا. ارے لے آؤ ان جیسے. ان کا نانا محمد رسول اللہ ہے، لا سکے گا ایسا نانا. ان کی امی فاطمہ الزہرا ہے، لا سکے گا ایسی ماں، لا سکے گا ایسی خالہ. رقیہ، کلثوم، ام کلثوم، زینب لا سکے گا. ماموں ابراہیم اور قاسم جیسے لا سکے گا. نانی جس کے لیے عرش سے سلام آتا ہے، ایسی نانی لا پائے گا. اور جب نہیں لا پائے گا تو ان کی برابری نہ کر. ان کی کون برابری؟ عبداللہ ابن عمر جیسی ہستی. آخری روایت ابن عساکر
فاروق اعظم کے دل میں کیا محبت تھی مولا علی کی. لوگ بعد میں آ کر کے سکھا رہے ہیں. اپنے زمانے کے بڑے عظیم مولائی کو عمر ابن خطاب کہتے ہیں. ہاں، مولائی کا مطلب جو مولا مانے، بس یہی بات ہے. لیکن وہ سچا مولائی ہے جو مولا کو بھی مانے اور مولا کی بھی مانے. بس اتنی سی بات ہے. ابن عساکر کے حوالے سے روایت پڑھ رہا ہوں، اینڈ اسی پہ کرتا ہوں. ایک دن محفل سجی ہوئی ہے. توجہ، بہت خوبصورت بات ہے، اسی پہ بات اینڈ ہوتی. ایک دن محفل سجی ہوئی ہے. ابن عساکر لکھ رہے ہیں، اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کروں. محفل سجی ہوئی ہے، سب لوگ محفل میں آ کے بیٹھ گئے. آخری میں مولا علی آئے. آخری میں مولا علی آئے. اس پر سنیوں کو سبحان اللہ کہنا چاہیے کیونکہ مولا علی آئے. ہاں، مولا علی آئے. آخری میں مولا علی آئے. پوری محفل بھری ہوئی تھی. مولا علی محفل میں دیکھنے لگے. وہ زمانہ غالباً فاروق اعظم کا زمانہ تھا. زمانے کے بارے میں غالباً کہہ رہا ہوں لیکن روایت یقیناً ہے. اس کا ذمہ دار میں ہوں، ابن عساکر نے لکھا ہے. فاروق اعظم کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ محفل کی جو جانے محفل تھا وہ محفل کے بیچ میں بیٹھا ہوا تھا. اکثر جانے محفل کے بیچ میں بیٹھتے ہیں. جب مولا علی آخری میں آئے تو آنے کے بعد سیدنا فاروق اعظم کھسک گئے اور کھسک کر کے مولا علی کو اپنی جگہ بٹھایا. یہ ہیں تیرے چاروں ہمدم میں یک جان یک دل، ابو فکر فاروق عثمان علی ہے. تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ ہر رسول و ولی ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، وہ اس راہ روے لا مکان کی گلی ہے. فاروق اعظم کھسک گئے اور کھسکنے کے بعد اپنی جگہ پر ان کو بٹھا دیا. مولا علی جتنی دیر بیٹھنا تھا بیٹھے. مولا علی جتنی دیر بیٹھنا تھا بیٹھے. اٹھ کر کے چلے گئے. اٹھ کے چلے گئے تو کسی نے جانے کے بعد کہا تم نے علی کے لیے جگہ چھوڑ دی. اس کا مطلب جگہ چھوڑنے پر بھی کسی کو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ تکلیف ہوتی ہے. تو کہنے والے نے کہا تم نے علی کے لیے جگہ چھوڑ دی. اس کا مطلب ایسے دور میں بھی لوگ پیدا ہو گئے تھے لیکن مولا علی مضبوط، فاروق اعظم مضبوط، تو بیچ کے لوگوں کو پھر یارہ نہ تھا نہ کچھ کرنے کا، تو کچھ کر نہیں پاتے. ابھی آج کے کچے کان ہو گئے نا آپ لوگوں کے. اس یوٹیوب سے سنا تو وہ مان لیا، وہ یوٹیوب سے سنا تو وہ مان لیا. یوٹیوب سے دین لیتے ہو؟ دین یوٹیوب سے لینا ہے کہ صوفیہ سے لینا ہے؟ اللہ والوں سے کس سے لینا ہے بھائی؟ عقل سے کام لو. فاروق اعظم نے مولا علی کے لیے جگہ چھوڑی. مولا علی اٹھ کر چلے گئے. بیٹھنے کے بعد اٹھ کے چلے گئے. کہنے والا کہتا ہے آپ نے ان کے لیے جگہ چھوڑی مولا علی کے لیے. اب بھائی سامنے تو آدمی تعریف کرتا ہے، سامنے بہت کچھ بولتا ہے، لیکن اصل محبت تو پیٹھ پیچھے نظر آتی ہے نا. محبت کے 3 درجے ہیں علامہ صاحب، 3 درجے محبت کے. پہلا درجہ سامنے اظہار محبت، یہ منافق بھی کر لیتے ہیں. دوسرا درجہ پیٹھ پیچھے تعریف. تیسرا درجہ پیٹھ پیچھے لڑنا محبوب کے لیے، یہ آخری درجہ ہے. اس درجے پہ بھائی لوگ بھی فائز نہیں ہوتے، اس درجے پہ ہر مرید بھی فائز نہیں ہوتا، اس درجے پہ ہر خلیفہ بھی فائز نہیں ہوتا. اس لیے کہ پیر کی برائی ہو رہی ہو، ہاں کبھی ایسا ہو گیا ہوگا، لیکن آؤ مولائے کائنات سے کیسی محبت تھی فاروق اعظم کو. سامنے نہیں، پیٹھ پیچھے تعریف نہیں. جب کہنے والے نے کہا کہ تم نے ان کے لیے جگہ چھوڑ دی تو فاروق اعظم غصے میں آ کے کہتے ہیں کیا بکتا ہے، میں نے علی کے لیے جگہ چھوڑی، تجھے تکلیف ہے، کان کھول کے سن لے. ارے اس کے لیے جگہ کیوں نہ چھوڑوں؟ مومنوں کا مولا ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام. سبحان اللہ. ہم سے مت پوچھو کہ بخشش کا وسیلہ